بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا پولیس نے، پنجاب پولیس نے اٹک سے، اور اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر ایک ہی خبر ہے، یہی چرچا ہے۔ اور کل رات کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکیل ہیں علی اشفاق صاحب، انہوں نے وہ ان کی بیل پٹیشن دائر کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج اس کی ہیئرنگ ہوئی اور وہ کیس نمٹا دیا گیا۔ جسٹس آپ جانتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں، انہوں نے پوچھا کہ جی کہ ان کو گرفتار کس نے کیا ہے۔ یہ اصول کی بات ہے۔ اصول کیا ہے کہ جورسڈکشن ایک اصول ہے، اور جورسڈکشن کیا ہے؟ عدالت کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ سندھ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ کسی اور صوبے کے معاملے میں وہ کیپٹل ٹیریٹوریل اس کی جورسڈکشن ہے، تو وہ اسلام آباد کے معاملات کو ہی دیکھ سکتی ہے۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی کہ اور وہ مطلب اگر تو اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہوتا تو وہ کوئی مداخلت کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ چونکہ اٹک سے گرفتار کیے گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب، تو آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم لاہور کے یا پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اصولی بات تھی، معاملہ ہو گیا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل کر بات جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جائے گی غالباً۔ تو سر اصول جو ہے نا، وہ اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری سوسائٹی ہے وہ پولرائزیشن اس قدر خوفناک ہے کہ کچھ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور بے حساب ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، بے حساب خلاف ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اصول کی بات کرنی چاہیے، اور اصول سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کا ایک حق ہے لوگوں کو، اور وہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا نا ماضی، کیونکہ میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی کہ میں عمران خان صاحب کی صحافت سے تو اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن ان کی جو شہری آزادیاں ہیں اور جو آزادی اظہار رائے ہے اس پر تو مطلب کہہ لیں کہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، ان کے اوپر صرف محض تنقید، پاکستان کی فوج پر انہوں نے تنقید کی ہے، تو وہ جناب پرچہ درج ہو گیا، ان کے خلاف فوجداری کارروائی ہو گئی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو مجھ سے لوگوں نے بڑے سوال کیے، بڑی مجھ پر تنقید کی، صحافی اوپر سے اترے ہوتے ہیں۔ سر یہ آپ بھول جائیں کہ عمران ریاض صحافی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو آج بھی، ابھی کل پرسوں کی کوئی ویلاگ ہمارا اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے سے مراد ہے کہ ہم جو پاکستان کے دستور اور قانون کی بالادستی کے خواہش مند ہیں، خواہاں ہیں، اور جو یہ خواب دیکھتے ہیں، ان کا کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا کوئی ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی کوئی جو ایک صحافتی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ دیکھ لیں، وہ آپ کو یہی بات کرتے نظر آئیں گے۔ ٹیلنگز کا کوئی آپ ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے دنوں میں، یہ جو لاپتہ افراد کے متعلق باتیں ہیں، ہمارا وہی موقف ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھول جائیں کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں، وہ ایک شہری تو ہیں پاکستان کے، تو ان کو صرف اس جرم میں آپ اٹھا لیں۔ ہم لاپتہ افراد کے لیے جو آواز اٹھاتے پھرتے ہیں، وہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ تو صحافی نہیں ہے۔ ہم اور وہ آواز اٹھانا اتنا بڑا جرم تھا اس ملک میں کہ جو حامد میر صاحب ہیں ان کو گولیاں لگیں، 5 گولیاں لگیں ان کو، کچھ گولیاں ابھی تک ان کے جسم میں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ سر جی صحافی، اب یہ دیکھنا صحافی کا کام ہے کہ وہ کیا صحافت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ اس کی برادری کا کام ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحافت نہیں تھی۔ پہلے میں ان کو تو خیر وہ رپورٹنگ کے دنوں میں جانتا ہوں، میرے سامنے انہوں نے رپورٹنگ شروع کی ہے، اور جن لوگوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا بطور رپورٹر ایکسپریس میں، وہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے کیا تھا، اور جس نے کیا تھا یہ بات مجھے اس نے خود بتائی ہے کہ بھائی لوگ سن پیچھے جنہوں نے ان کو بھرتی کروایا تھا۔ اور یہ قصہ بہت پرانا ہے، یہ جو بھائی لوگوں کا اثر انداز ہوتے ہیں نا ہماری صحافت کے اوپر، سیاست کے اوپر، یہ پاکستان جتنا قدیم مسئلہ ہے، جتنی پاکستان کی عمر ہے یہ مسئلہ بھی اتنا قدیم ہے۔ تو یہ کسی کے کہنے کے اوپر رکھے گئے تھے، اور یہ بڑے میں کہتا ہوں ایمبیشیس تھے، ہم رپورٹروں سے بہت تیز تھے۔ یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان دنوں جو الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں نیا نیا آیا تھا،
कोई एवं महल्ले में भी बत्ती चली गई है तो एहतजाज करना, टीवी पे आना, तो फिर वो टीवी चैनल्स पर फ़ोन किया करते थे। हमारी रिपोर्टिंग में फ़ोन पड़ा होता था तो फ़ोन बजता था, तो अगर इमरान रियाज साहब ने उठा लिया है तो कहते थे कि जी, उन्होंने कहा जी हम एहतजाज कर रहे हैं हमारे इलाके में। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जी कि गैस नहीं आ रही, तो कितने लोग इकट्ठे हैं, तो वो कहते थे 500 बड़ा बंदा इकट्ठा होया। तो वो बड़े ना, जिसको हम कहते हैं संग दिली के साथ कहते थे कि जब 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे तो एक्सप्रेस आपको कवर करेगा, इससे पहले मुझे फ़ोन ना कीजिएगा। मेरा नाम इमरान रियाज़ है, आप ये इसी नंबर पे फ़ोन करें और कहें कि जी कि इमरान ख़ान से बात करनी है। तब ये अपने आप को इमरान खान कहलवाया करते थे। इमरान रियाज़ जो हैं ये बाद में हुए, तो शनाख्ती कार्ड पर यही नाम होगा इनका, लेकिन पहले ये इमरान खान होते थे। तो अब इन्होंने ख़ुद से ये इमरान रियाज़ कहलवाना शुरू किया। तो इमरान खान मेरा नाम है। तो जब आप 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे तो अच्छा, फिर वो जब 10,000 बंदा इकट्ठा होता था तो अब जो डायरेक्टर न्यूज़ है तो उसके तो तोते उड़ जाते थे इतना बंदा देख के जब वो फुटेज बनाता था। या जो हमारे लियाज साहब ब्यूरो चीफ थे वो कहते थे जी कि जाओ जी ले जाओ कैमरा। तो यानी अपने आप को इनको बेचना आता था। अच्छा, वो क्यों होता था कि जी कि मैं कैमरे के सामने आवांगा तो इमरान रियाज इमरान खान हो जाएगी। तो ये इनके वारदात करने के पुराने तरीके थे। हम बैठ के ना उड़ीका करते थे कि ड्यूटी लगेगी तो फिर हम कहीं जाएंगे तो फिर हमारा कोई जनाब हमारी जो मूरत है वो कैमरे के ऊपर आएगी, टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्रिएट कर लिया करते थे इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया। तो ये एक दौर तक, और ये दौर कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये दौर है अक्टूबर 2022 तक, 21 तक ये वाला दौर है। और इस दौर तक जो है इमरान रियाज साहब पाकिस्तान की फ़ौज के गीत गाया करते थे। पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जनाब ये कहते थे कि मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। और ये जनाब पाकिस्तान के जर्नैलों के साथ, हाज़िर सर्विस जर्नैलों के साथ शिकार खेलते हुए भी और मैनेज किया करते थे। मैनेज करके ये जो है ना 18 लाइसेंस मुख्तलिफ बोर्ड्स के, ये इसीलिए थे। और ये मतलब उनके लाडले पसंदीदा चहेते बिल्कुल थे। और ये जो उन हेलीकॉप्टरों के ऊपर बैठ के और जहाज़ों के ऊपर बैठ के ये इनके लिए जनाब रास्ते मार किए जाते थे। कभी इनको लेके जाया जाता था कि जनाब ये सियाचिन तक जो थे ये रिपोर्ट किया करते थे, पैकेज बनाया करते थे। जो पाकिस्तान की फ़ौज की इंस्टॉलेशन है वहाँ तक, जहाँ पर हमारे जहाज़ लड़ाके खड़े होते हैं F-16 वहाँ तक इनकी दस्तरस थी। ये बड़े लाडले थे, बड़े चहेते थे। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर आपने अगर कोई भी आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, आपने उसकी मिराज तक जाना है तो फिर आपके पाकिस्तान के सबसे जो ताकतवर तरीन लोग हैं पाकिस्तान की फ़ौज, और उनके साथ आपकी यस होनी चाहिए। आपका बिजनेस भी ठीक होगा, आपके सामने कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो ये तब तक बड़े इसी तरह ही चल रहे थे। और हमें तो ये समझ नहीं आती थी कि अक्टूबर के बाद इनको क्या हुआ है। और फिर जब इमरान खान साहब को हटाया गया तो ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए। इनकी ये जो सहाफ़त कर रहे थे ये सहाफ़त नहीं है। मैं और मेरे जो कबीले के लोग हैं, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सहाफ़त सीखी, वो सहाफ़त ये नहीं है जो कर रहे हैं। ये तो पार्टी बाजी है। तो उस पार्टी बाजी में ये अपनी पुरानी मोहब्बतें भी भूल गए और ये पाकिस्तान की फ़ौज को, जर्नैलों को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जिस तरह करके मुखातब करते हैं, ये पंजाब के सेक्टर कमांडर, हमारा तो ये जो लाहौर ISI का दफ्तर है यहाँ से आगे से भी गुजरते हुए साह खुश्क हो जाता सर। तो यहाँ पर ये इनकी महफिलें जमा करती थी किसी दौर में, और ये अब उसी सेक्टर कमांडर को नाम लेके उनके ख़िलाफ़ वीडियोस भी बनाते हैं। सर मुझे भी उठाया गया था, मुझे घर से उठाया गया था और मुझे उन्होंने, मैं शॉर्ट्स में था, मुझे सुबह तकरीबन 12 बजे का टाइम था, हफ्ते का दिन था। उस दिन ज़रा मैंने दफ्तर लेट आना होता है तो मैं सुबह ताख़ीर से उठा और मैं शॉर्ट्स में था। सर मुझे उन्होंने कपड़े नहीं बदलने दिए। और इमरान रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने वीडियोस बनाई हैं अपनी, मेरे ख़िलाफ़, रज़ी दादा के ख़िलाफ़ FIR कब दर्ज हुई इमरान मीर साहब के ख़िलाफ़ हमारे फ़रिश्तों को भी नहीं पता था। और इनके ख़िलाफ़ 35 FIRs दर्ज हो रही हैं। और जनाब रोज़, मतलब आज फ़लाँ जगह दर्ज हो गई, उनको एक कोई ना कोई तो कुव्वत थी, या तो उनको हीरो बना रही थी या फिर उनको मौका दे रही थी। हमें तो मौका भी नहीं दिया गया। और इस फ़कीर का क्या कसूर था?
صرف یہ قصور تھا کہ جی کہ میں نے مجھ پر جو ایف آئی آر درج ہوئی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے خاتون اول کے بارے میں نازیبا گفتگو کی ہے. نازیبا گفتگو اتنا گھٹیا الزام ہے. کیا نازیبا گفتگو کی ہے میں؟ اور اچھا چلے دوسرا الزام تھا کہ یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے جو موجودہ بھی ہیں، میں نے ان کے خلاف بھی کچھ کنٹمپچوس ویڈیوز بنائی ہیں. سر یہ جو پٹی صاحب ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، یہ حلف اٹھانے سے پہلے، اوتھ اٹھانے سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ شہزاد اکبر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تھی. اور شہزاد اکبر صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ اب تو آپ کے سامنے آ گیا نا. وہ کس طرح پاکستان کے قومی خزانے کے نقصان پہنچا رہے تھے، کس طرح وہ عمران خان صاحب کو کروڑوں روپے اربوں روپے کا فائدہ پہنچانے کے لیے ملک ریاست کے ساتھ کس طرح ڈیلز کر رہے تھے، کس طرح کیبنٹ کو بیوقوف بنا رہے تھے، کس طرح پاکستان کی فوج کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو جب انہوں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا کہ جی کہ آپ کو یہ ملاقات چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب، آپ کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. کیا میں نے کوئی پارٹی نبھائی؟ یا یہ کردار میرا آپ کو وہی لگتا ہے جو عمران ریاض صاحب کا کردار ہے، یا جو باقی ہمارے جو دوست ہیں جو ان کا کردار ہے؟ یا آپ کو یہ صحافت وہ والی لگتی ہے جو یہ صحافت کر رہے ہیں؟ تو اسی طرح جو یہ خاتون اول تھیں ان کے اوپر نہ زیبا، میں نے نہ ان کی ذات کے بارے میں، نہ ان کی صنف کے بارے میں، نہ ان کے کریکٹر کے بارے میں کوئی بات کی تھی. ان کے سیاسی رول کے اوپر میں بات کرتا تھا کہ یہ عثمان بزدہ. اور پھر وہ باتیں سامنے آئیں، وہ ویڈیو سامنے آئیں، وہ آڈیو سامنے آئیں جس میں وہ ہیروں کے ہار لے رہی ہیں، جس میں وہ سیدھے سلامت وہ کہتے ہیں سالم سی ہیرے لے رہی ہیں. 3 قرارداد نہیں چاہیے، 5 قرارداد چاہیے. کس طرح وہ ڈیلز کر رہی تھیں، کس طرح وہ مینوپولیٹ کر رہی تھیں اپنے شوہر کے خلاف. جو ایک سیاسی تحریک تھی، سیاسی تحریک بولیں تو تحریک عدم اعتماد، ایک دستوری آپشن جو چوز کی گئی یا یوز کی گئی، اس کو کس طرح وہ غداری کے زمرے میں لا رہی تھی. تو میں نے تو یہی بات کی تھی کہ پاکستان کے ریاست کے معاملات میں ان کا کردار ہے. تو مجھے تو جناب انہوں نے یوں کر کے اٹھایا تھا عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر. تو عمران ریاض صاحب جو تھے وہ کسی اصول کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے تھے. ان کا رونا صرف یہ ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب ہونے چاہیے. اور عمران خان صاحب کیوں ہونے چاہیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کو فائدے ہوئے ہیں، بے حساب فائدے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب جو بیسیکلی ایک پروجیکٹ تھے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کو غلام، پاکستانی قوم کو غلام بنانے کی ایک منصوبہ بندی تھی. اور وہ 2040 تک چلنا تھا معاملہ. پھر اس کے بعد شاید ہمیں عادت پڑ جانی تھی، 18ویں ترمیم ختم کرنی تھی. اور پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے جرنیل ہیں، ان کا پاکستان کی حکومت میں حصہ رکھنا تھا. یہ پلانز تھے. تو ہم نے تو پاکستان کے دستور کی جنگ لڑی ہے. میں خود ستائشی نہیں کر رہا، ہم نے یہ اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا، اور جو سیکھا تھا وہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے کوئی وہ 4 کنال کی کوٹھیاں نہیں ہم نے بنائی. یہ وہ کیا کہتے ہیں جی، یہ کوئی عامر ریاض صاحب، میں کسی کی ذات کے اوپر میں کیچڑ نہیں چھالنا چاہ رہا، لیکن وہ مجھ سے جونیئر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے. میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جس طرح کی 4 کنال کی کوٹھی میری ہے یہ تو میں 2 مہینے میں بنا سکتا ہوں. سر جی میرے ابا جی کا کوئی تیل کا کنواں بھی نہیں ہے، اور نہ میرا مطلب ہے کہ کوئی بزنس کرتا ہوں. میں یہ صحافت ہی کرتا ہوں. میں سوری، میرا خیال ہے کہ وہ میں عامر ریاض کہہ گیا، عمران ریاض صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. عامر ریاض بھی میرا ایک دوست ہے. اچھا چلیں، بہرحال تو یہ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اصول سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر عمران شفقت کو، اگر رضی دادا کو، عمران میر صاحب کو اگر اٹھایا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے صرف کچھ کہنے کے جرم میں، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ اصول جو ہے وہ عمران ریاض کے اوپر بھی لگنا چاہیے، سمیع ابراہیم کے اوپر بھی لگنا چاہیے، یہ اصول ارشد شریف کے اوپر بھی لگنا چاہیے. ان کی وہ صحافت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے. اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحافت نہیں کر رہے، آپ ان کو نہ منہ لگائیں، آپ ان کی بات نہ سنیں. تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ جو مطلب یہ کہ میں ایک اور حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پھر اصولی بات اور طرح کی ہو جائے گی. بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ جی کہ جب ریاست کو کیا کرنا چاہیے ایسے معاملے کے اوپر، کہ جب اس طرح کے لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف بولنا شروع کریں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتے، یعنی پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کیا کیا جائے،
کیا کھلی چھٹی دے دی جائے؟ سر کھلی چھٹی دیں، کھلی چھٹی دیں. کوئی پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کے اوپر اگر کوئی گند اچھالتا ہے تو پاکستان میں ایک قانون ہے، اس کا نام ہے ڈیفرمیشن لا ہے، اس کو مؤثر بنا لیں. مطلب یہ توپ سے چڑی تو نہ ماریں سر، اس کو مؤثر بنا لیں. اور ویسے بھی جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، کسی ادارے کے اوپر تنقید سے وہ ادارہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. تو اگر کوئی بھی شخص اس طرح کے الزام لگاتا ہے پاکستان کی فوج اور اس کے جرنیلوں کے اوپر کہ جی کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بلا 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 جو بھی ہے، تو اسے ثبوت مانگیں، عدالت میں لے جائیں، کیس کریں. وہ سول لٹیگیشن ہے، مؤثر بنائیں. اور پاکستان کی فوج کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. جس دن وہ سیریس ہو جائے گی کہ ہم نے ڈیفرمیشن لا کے اوپر لوگوں کو سو کرنا ہے، حتیٰ کہ عزت کے دعوے کے اوپر آنا ہے، تو ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. اور ویسے بھی میں ایک ٹویٹ ابھی دیکھ رہا تھا، میں اس قانون کے خلاف ہوں. اور میرا پورا جو قبیلہ ہے، یعنی جو صحافی ہیں، جو ٹرو جرنلزم کر رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پھر وہی بات ہر بندے کو لگتا ہے کہ جی ہم صحافت کر رہے ہیں، باقی تو ضلالت کر رہے ہیں. تو اسی طرح مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحافت ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو لیکن اس کے باوجود میں یہ حق رکھتا ہوں یہ کہنے کے اوپر کہ ہم نے اس قانون کی مخالفت کی تھی جو قانون عمران خان صاحب نے نافذ کیا تھا پاکستان کی فوج کی محبت میں. اور اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک پارس خورشید صاحبہ نے ایک انٹرویو کیا تھا عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم تھے اس وقت، اور جو اس وقت نواز شریف صاحب بولا کرتے تھے پاکستان کی فوج کے خلاف، اس کے سیاسی کردار کے خلاف، یہ ذہن میں رکھیے گا، سیاسی کردار کے خلاف. تو اس پر عمران خان صاحب نے کیا رسپونڈ دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ سننے کو 1.5 منٹ کا ہے یا 2 منٹ کا ہے، وہ سنیں آپ. جس طرح آرمی چیف اور DGISI کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں، سر بطور PM کبھی آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اس طرح کی کہ فوج کو اس کو لے کر بڑی ایگریسو ہے، ان میں بڑا ریاکشن ہے، انہیں بڑا غصہ آتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے، جو کہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے، اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈکٹ ہے، یہ فوج کی نرسری میں پلا ہوا ہے. اس کو کیا پتا تھا پالیٹکس کا؟ ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ اب فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی، اور اب ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. جنرل باجوہ کو میں آج ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا، فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا، غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. اور اس لیے یہ اٹیک کر رہے ہیں، فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. تو یہ آپ نے سنا، اور یوں لگ رہا ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ انہی کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں بیسیکلی. اب وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جس کا الزام وہ نواز شریف کے اوپر دے رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ ان کی پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی گوڑھی محبت تھی اور ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی فوج مجھے لے کے آئی ہے اور 2040 تک جو ہے ہم نے رہنا ہے، میرے مطلب یہی معاملات اسی طرح چلنے ہیں، تو تب یہ بیٹھ کے بنا رہے تھے پاکستان کی فوج عدلیہ کے خلاف جو کوئی بولے گا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. جب عمران ریاض خان صاحب پکڑے گئے اور پھر 2 دن پہلے عمران خان صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے انہی صحافیوں کا نام لے کے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان، اور نام نہیں لے رہے تھے فوج کا، لیکن تاثر سارا یہی جا رہا تھا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں پھر نام نہیں لاں گا، میں یہ کر لاں گا، وہ کر لاں گا، آپ نے فلسطین بنا دیا، آپ نے مقبوضہ کشمیر بنا دیا پاکستان کو. تو وہ تب انہی صحافیوں کے نام لے رہے تھے جو پاکستان کی فوج کے اوپر کھلے عام تنقید کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پر پاکستان کی فوج کو اس کے پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں تو کوئی برا نہیں سمجھتا، اور جو ذاتی کسی کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے قانون موجود ہے. اور عمران خان صاحب نے تو ہم نے اس قانون کی مخالفت کی تھی ویسے بائی دا وے. جو عمران خان صاحب نے قانون بنایا تھا وہ اتفاقاً 20 جون کو، یعنی کہ آج کیا تاریخ ہے جی، 6 جولائی ہے نا جی آج، تو 20 جون کو وہ آرڈیننس جو ہے وہ کلیپس ہوا ہے.
ختم ہوا ہے، جو پاکستان کی فوج اور عدلیہ کے اوپر اور دیگر سرکاری اداروں کے اوپر جو تنقید کرے گا اس کو 5 سال سزا ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے یہ اپروو کیا ہوا ہے یہ آرڈیننس، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ آج حامد میر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں دیا۔ تو جو ہے نا شری مزاری صاحبہ وہ کود پڑی بیچ میں، وہ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل کیبنٹ ہیڈڈ بائی عمران خان unanimously approved a law of 5 years imprisonment for criticizing army and judiciary. Approval was given in February 2022. They wanted to use law against opponents, but پھر انہوں نے ڈاٹس دیے ہیں کہ اپنے اوپر ہی لاگو ہو رہا ہے ان کے، یعنی کہ عمران ریاض صاحب بھی پکڑے گئے ہیں، باقی بھی پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں اب یہ موجودہ گورنمنٹ اس کو وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کوئی چوری چھپے کر نہ دیا ہو، ری انفورس نہ کر دیا ہو، کیونکہ یہ دو دفعہ تو میرا خیال ہو سکتا ہے پارلیمان میں پیش کیے بغیر۔ تو خیر جو ہیں شری جو مزاری صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی انکریکٹ، ان کو کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا انہوں نے۔ فروغ یعنی کہ فروغ نسیم ہیڈ ٹرائیڈ ٹو انٹروڈیوس دس کلاز ایز پارٹ آف دا criminal law reforms, but cabinet rejected it categorically. As a result, he failed to table the entire reforms bill in National Assembly. Absolutely no cabinet approval was given. In fact, unanimously rejected. تو اس کے اوپر جو ہے حامد میر صاحب نے ان کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا کہ I can only smile on your contradiction after 5 months. پی ٹی آئی ایم این اے امجد خان نیازی جو شیر افغان نیازی صاحب کے بیٹے ہیں انٹروڈیوس دس لا اسمبلی ان 2020 اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر ہیڈڈ بائی پی ٹی آئی ایم این اے راجہ خرم نواز approved this law in 2021 and all of you in the cabinet endorsed in February 2022۔ سر بات یہ ہے کہ یہ منافقت ہے۔ منافقت کیا ہے کہ یہی ہمارے لیے یہ قانون بنا رہے تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی عدالتوں کو سیاسی مقدمات تو سننے چاہیے لیکن سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہوں نے تو اپنے وہ سیاست جو ہے وہ اپنے برادر جج کے ساتھ بھی کی اور کسی کے کہنے کے اوپر کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ تو ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو غیر سیاسی ادارے ہیں پاکستان کے ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سیاست کیوں کرتے ہیں؟ مالی فوائد اٹھانے کے لیے، ذاتی فوائد اٹھانے کے لیے، پاکستان کے وسائل کے اوپر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے اور لوگوں کے حق حاکمیت کو رد کر کے پاکستان کے اوپر اپنے پنجے گاڑنے کے لیے۔ یہ ہمارا مدعا ہے اور ہم یہی باتیں کیا کرتے تھے اور یہی باتیں کرتے رہیں گے۔ اور لیکن یہ جو باقی دوسری پارٹی ہے، جو عمران خان صاحب تب اپنے مخالفین کو جو ہم تھے، ہم کرٹیسائز کیا کرتے تھے نا کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں حضور اعلیٰ، یہ مطلب عمران خان صاحب کے کوتر سو کام ہے جو ہم باری باری گنوا سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی پارلیمان کو، پاکستان کے دستور کو، پاکستان کی جمہوری روایات کو کس طرح پامال کیا۔ تو تب یہ ہمارے خلاف خوش ہوتے تھے، تاڑیاں بجاتے تھے، پھڑے گئے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کیبنٹ، ارسلان خالد، دوسرے تیسرے لوگ بیٹھ کے وہ دن رات پلاننگ کیا کرتے تھے کہ اس کو کس طرح اور پکڑنا ہے۔ اور یہ جب محسن بیگ صاحب کو گرفتار کیا گیا اس دن مجھے بھی گرفتاری کے آرڈر تھے ان کے، اور وہ ایف آئی اے والے نکل چکے ہوئے تھے گرفتار کرنے کے لیے۔ مجھے عمران خان صاحب کی کیبنٹ سے ہی عمران میر صاحب کو کسی نے خبر دی، پھر مجھے بھی خبر آئی۔ یہ میں کچھ آپ کے ذرائع ہوتے ہیں، تو وہ ذرائع جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی ادھر ادھر ہو جائیں، تو پھر عمران میر صاحب کو بھی ادھر ادھر ہونا پڑا، مجھے بھی ادھر ادھر ہونا پڑا۔ تو تب تو یہ صحافت کہاں پہ تھی، مطلب تب ہم صحافی نہیں تھے۔ ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، متی اللہ جان صاحب گرفتار ہو گئے، اسد طور صاحب کو مارا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور تب یہ عمران ریاض صاحب جو تھے وہ بغلیں بجایا کرتے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے، یہ پورے کا پورا گروپ یہ بغلیں بجایا کرتا تھا کہ بہت اچھا ہوگا، تن کے رکھو، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور حامد میر صاحب کو عمران ریاض صاحب جس لب و لہجے سے مخاطب کرتے تھے، سر اپنے سینئر کی ایک حیا ہوتی ہے،
یہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, آپ بھی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں تو ہوں گے, آپ ڈاکٹر ہوں گے, انجینئر ہوں گے, کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہوں گے, کوئی بزنس کر رہے ہوں گے, آپ کو کسی محلے میں رہ رہے ہوں گے, آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے سینئر ہوتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, آپ ان کو تو تڑا کر کے نہیں بلاتے. تہذیب جو آپ نے گھر سے تمیز سیکھی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا. آپ کو آپ کے امی ابا جان کیا ہمیں سکھاتے ہیں, والدین کیا سکھاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے, چھوٹوں سے پیار کرنا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو یہ حامد میر صاحب کو فوج کی محبت میں, کیونکہ حامد میر صاحب ناقد تھے پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر, جتنی انہوں نے ظلم سہے ہیں, کبھی ان کی گاڑی کے نیچے بم لگ رہا ہے, کبھی جناب ان کو گولیاں لگ رہی ہیں, کبھی ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, تو ہم تو ان کی بڑی حیا کرتے ہیں. اب سارا عالم صاحب کو گولی لگتی ہے, یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اسد طور کو پکڑ کے مارا جاتا ہے, اس کے جی بازو کے اوپر پٹیاں تھیں, آج پٹیاں کدھر گئیں, طرح طرح کے شکوے عجیب و غریب سے وہ ٹھٹھے لگائے جاتے ہیں. ہم عمران ریاض کا ٹھٹھا نہیں لگائیں گے. جب سمیع ابراہیم صاحب کو تھپڑ مارا تھا فواد چوہی صاحب نے, دل کو تکلیف ہوئی تھی, اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو, میں کہتا ہوں صرف صحافی نہیں, کسی کے ساتھ بھی ہو, کسی بزرگ کے ساتھ ہو, نہیں ہونا چاہیے. اور کسی وزیر کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جناب اپنے جو کہہ لیں کہ عوام ہیں ان کے ساتھ اس طرح کر کے بات کرے, یا اس طرح کر کے مس ہینڈل کرے, یا جو بھی آپ کہیں اس کو بدتمیزی کرے. میں اب اور کیا کہوں اس کے اوپر. تو لیکن یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, ان کو مزے آتے تھے, اور ان کو اچھا لگتا تھا کہ ویری گڈ, ٹھیک ہو رہا ہے. سر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. عمران ریاض تو کہنے کو ایک صحافی ہے, اگر یہ سلوک کسی عام آدمی کے ساتھ ہو کہ محض ایک بات کہنے کے اوپر, محض ایک تنقید کرنے کے اوپر, یا ایک کسی میں آپ اس کو ایک صحافی نہ مانیں, اس کو ایک پی ٹی آئی کا پولیٹیکل کارکن مان لیں, پی ٹی آئی کا کارکن مان لیں آپ, یا کسی ویسے ہی پولیٹیکل کارکن مان لیں آپ اس کو, تو کیا کسی پولیٹیکل کارکن کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اور فوج چھوٹی نہیں ہو سکتی سر, اور یہ فوج کو سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے تجربے نہیں کرنے چاہیے کہ جب آپ کو ضرورت ہو کہ جناب نواز شریف کو تننا ہے, آصف علی زرداری کو سبق سکھانا ہے, تو پھر آپ گماشتے پالتے ہیں, چھوٹے رکھتے ہیں, صحافت میں بچا کے رکھتے ہیں پیس اپنے, اور پھر جب آپ کے اور ان کے مفادات ٹکراتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں. تو آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اے پولیٹیکل ہونے کا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طرح کے مقدمے درج کروانے کی. لوگ سر پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت پاکستان کی فوج کے پروفیشنل کریکٹر سے ہے. یہ جو ہمارے لیے جانے دیتے ہیں, شہادتیں دیتے ہیں, اس طرح کے کام سے کریکٹر بنتا ہے, اس طرح کے کام سے عزت بنتی ہے. تو سیاست میں اگر آئیں گے تو پھر تو عزت اسی طرح ہی ہوگی. تو لہٰذا اب یہ آپ کو بیج جو آپ نے بیجا بویا ہوا ہے, میں پنجابی سے کہنے لگا سا, وہ کاٹنا پڑنا ہے. تو کاٹیں, اور صبر کے ساتھ کاٹیں, برداشت کے ساتھ کاٹیں. جو جتنا بڑا تھا, مجھے وہ رستم زماں گاما پہلوان کا واقعہ یاد آ رہا ہے. بات لمبی ہو رہی ہے, بہت لمبی ہوگی بلکہ, تو موضوع اس طرح کا ہے. تو وہ ایک دکاندار نے اس کے سر کے اوپر باٹ مارا, جو وزن والا نہیں تھا بٹا, وہ مارا, سر پھٹ گیا, وہ کپڑا رکھ کے واپس آ گیا. انہوں نے گامیا تینوں پتہ چل جاتا نا انہوں کہ تو گاما پہلوان ہے, تو انہیں انجی مار جانا سی, تو انہوں چپیڑ ماردا, انہیں دوبارہ ساہ ہی نہیں سی لینا. انہوں نے کہا کہ میں گاما پہلوان اپنی برداشت کی وجہ سے ہوں, اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں. جو طاقت ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ برداشت نہ ہو تو پھر اچھا نہیں ہوتا. تو پاکستان کی فوج کی جو برداشت ہے, قوت برداشت, وہ اس کی طاقت سے زیادہ ہونی چاہیے, بلکہ اس کی طاقت ہی اصل یہ ہے ہمارے لیے, باہر کے لیے نہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.